آج بات ایک ایسی جنگ کی جس کے نتیجے کا سایہ آج تک نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے سب کانٹیننٹ کے اوپر موجود ہے۔ بات 17ویں صدی کی اس جنگ کی جس کا نتیجہ اگر کچھ اور ہوتا تو آج نہ صرف ہندوستان بلکہ اس پورے سب کانٹیننٹ کا اتہاس کچھ اور ہوتا۔ بات اس جنگ کی جس میں ایک طرف ایک شاعر اور فلاسفر کے جذبات تھے تو دوسری طرف پالیٹکس کی کولڈ بلڈڈ کیلکولیشنز۔ ایک جنگ جس میں ایک طرف وہ روایتیں تھیں جن کی بنیاد اکبر اعظم نے رکھی تھی تو دوسری طرف وہ نئی سیاسی سوچ جس کے ساتھ ہندوستان کی سیاست ایک لمبے وقت کے لیے بدل جانے والی تھی۔ ایک جنگ جس کے نتیجے کی طرف نہ صرف اس جنگ میں شامل شہزادے بلکہ پورا ہندوستان دم سادے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایک جنگ جس میں بہنے والا خون صرف خون نہیں تھا بلکہ وہ روشنائی بھی تھا جس سے آنے والے وقت کا اتہاس لکھا جانا تھا۔ ایک جنگ جس میں گرجتی ہوئی توپوں کی آوازیں صرف توپوں کی آواز نہیں تھی بلکہ اتہاس کی آواز تھی جن میں اتہاس آنے والے وقت کو پکار رہا تھا۔ ایک جنگ جو اس تاج محل کے وارثوں کے بیچ اس مشہور زمانہ عمارت کے کمپلیٹ ہونے کے صرف 5 سال بعد لڑی گئی جو تاج محل محبت کی نشانی مانا جاتا ہے۔ ایک جنگ جو اس شہر آگرہ کے نزدیک لڑی گئی جس شہر آگرہ میں یہ محبت کی نشانی موجود ہے، مگر اس جنگ میں بہنے والے خون کا رشتہ تاج محل کے سفید سنگ مرمر سے نہیں بلکہ لال قلعے کی سرخی سے تھا، کیونکہ تاج محل لاکھ خوبصورت صحیح مگر صرف ایک مقبرہ تھا اور راج سنگھاسن تو لال قلعے میں ہی تھا، حکومت لال قلعے سے ہونی تھی۔ آج بات اس جنگ کی جس میں اتنا خون بہا کہ گھوڑوں کی ٹاپیں خون سے لال ہو گئیں۔ بات اس جنگ کی جس میں اتنی توپیں داغی گئیں کہ ان کے شور سے وقت بحرا ہو گیا۔ بات اس جنگ کی جس میں اتنا بارود استعمال ہوا کہ آسمان پر ایک ایسی گاڑھی کالے دھوئیں کی چادر چھا گئی کہ اس کے بعد لگ بھگ 200 سال تک سورج نے نکلنے سے انکار کر دیا، اور جب سورج نکلا تو ہندوستان نے دیکھا کہ 1857 آ چکا ہے اور 1857 سے 1947 کہیں کتنی دور تھا۔ سائنس میں آج ایک تھیوری دی جاتی ہے جسے بٹر فلائی ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اس تھیوری کے حساب سے دنیا کے کسی ایک حصے میں تتلی کے پروں کے ہلنے سے پیدا ہونے والی ترنگیں دنیا کے کسی دوسرے حصے میں آنے والے طوفان کی وجہ بن جاتی ہیں۔ تو ایسا ہی کچھ اس جنگ میں بھی ہوا، اور آج ریٹروسپیکٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے سب کانٹیننٹ کا اتہاس جو اس جنگ کے نتیجے کے بعد سامنے آیا وہ صرف ایک وار کے مس ہو جانے کا نتیجہ تھا۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں بات اس جنگ کی جس میں ان شاہجہاں اور ممتاز محل کے بیٹے آمنے سامنے تھے جن کی محبت کی مثال آج ساری دنیا میں دی جاتی ہے۔ آداب، میں ہوں امیر امام اور بات ہوگی اورنگزیب اور دارا شکوہ کے بیچ ہونے والی سامو گڑھ کی اس لڑائی کی جو اس روز ختم ہونے کے باوجود آج تک جاری ہے، اور تمام پولیٹیکل گروپس جسے آج تک اپنی اپنی پولیٹیکل نیڈز کے حساب سے نئے نئے معنی پہناتے رہتے ہیں۔ مگر اس جنگ کو باریکی سے اسٹڈی کیا جائے تو یہ ان سارے گروپس اور ان تمام انٹرپریٹیشنز کو چھکاتی ہوئی صرف ایک جنگ بن جاتی ہے جس میں الگ الگ لوگ کسی وچار دھارا کے تحت نہیں بلکہ اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے چلتے ان دونوں شہزادوں کی فوجوں کی صفوں میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ آج ہندوستان کی ماڈرن پالیٹکس میں جب نیتا پالا بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ کوئی ماڈرن پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، مگر اس جنگ میں شامل ہونے والے جرنلز کے بارے میں جانیے تو معلوم ہوگا کہ دل بدل کی یہ کہانیاں کوئی نئی بات نہیں بلکہ پہلے سے موجود ایک سیاسی سچائی ہیں۔ 1657 میں جب اس وقت کے ہندوستان کا شہنشاہ شاہجہاں بیمار ہوا تو اس کے 3 بیٹے اس سے دور تھے اور صرف ایک بیٹا اس کے پاس تھا۔ یہ بیٹا دارا شکوہ تھا۔ شاہ شجاع بنگال میں، مراد بخش گجرات میں گورنر تھے اور اورنگزیب میں بیجاپور کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا۔
ان چاروں میں دارا شاہجہاں کو سب سے زیادہ عزیز تھا، اسی لیے اسے شہنشاہ نے ہمیشہ اپنے پاس رکھا۔ لیکن دارا کو اپنے پاس رکھنے کی وجہ صرف باپ کی محبت نہیں تھی بلکہ ایک سیاسی تدبیر بھی تھی۔ شہنشاہ ہمیشہ سے تخت کو حاصل کرنے کے لیے بھائیوں کے درمیان کھنچنے والی تلواروں کی کہانیوں سے واقف تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ وہی خونی داستان اس کے بیٹوں کو کردار بنا کر ایک مرتبہ پھر لکھی جائے۔ تو دارا کو راجدھانی میں اپنے ساتھ رکھ کر شاہجہاں سارے ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ اس کا ولی عہد کون ہے۔ لیکن کسی کو ولی عہد ڈکلیئر کرنا الگ چیز تھی اور سب سے اسے ولی عہد منوا لینا ایک بالکل الگ بات۔ بادشاہ کے اس رویے نے باقی تینوں بھائیوں کو دارا سے بہت دور کر دیا۔ صرف شہزادے نہیں بلکہ درباری بھی الگ الگ خیموں میں بٹ گئے، اور جو درباری دارا کے قریب تھے ان درباریوں کے مخالف درباری دوسرے شہزادوں پر داؤ لگانے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو کر دم سادھے سیاست کی ہوا کا رخ بھانپنے میں لگ گئے۔ شاہجہاں 6 ستمبر 1657 کو دلی میں بیمار ہوا اور اپنی بیگم کے نزدیک دفن ہونے کی آرزو میں آگرے کے لیے نکلا اور 26 اکتوبر 1657 کو آگرے میں داخل ہوا۔ اس دوران دارا برابر شاہجہاں کے ساتھ موجود رہا اور شاہجہاں نے اپنے درباریوں کو بلا کر یہ ہدایت دی کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ سب دارا کا حکم مانے، یعنی ایک طرح سے اس نے دارا کو اپنا جانشین ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن اس دوران دارا نے تاج پہننے کی کوئی جلدی نہیں دکھائی۔ نومبر 1657 تک شاہجہاں کی حالت میں سدھار ہونے لگا، لیکن جب تک بڑا نقصان ہو چکا تھا۔ شاہجہاں کی موت کی افواہ تیزی سے پھیلی اور دارا نے جتنا ان افواہوں کو دبانے کی کوشش کی یہ اسی قدر پھیلتی گئیں۔ دارا نے کشتیوں کے آگرے سے باہر جانے پر پابندی لگا دی تاکہ افواہیں نہ پھیل پائیں، لیکن اس قدم نے بھائیوں کے دل میں اس یقین کو اور پختہ کر دیا کہ شہنشاہ اب اس دنیا میں نہیں ہے اور دارا اس خبر کو چھپا رہا ہے۔ ان افواہوں کو پھیلانے میں درباریوں اور کارندوں کا بھی بہت ہاتھ تھا۔ دارا نے چند خاص لوگوں کے علاوہ سب کے شاہجہاں کے پاس جانے پر پابندی لگا دی۔ یہ قدم حالانکہ افواہوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اٹھایا گیا تھا، مگر اس سے افواہ اور پھیلتی گئی کہ شاہجہاں اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ دارا نے دربار میں شاہ شجاع کے سفیر میر ابو الحسن کو کوڑے لگوائے اور عیسیٰ خاں کو اورنگزیب کے پاس بھیجا کہ وہ اسے سمجھائے کہ شہنشاہ زندہ ہے، مگر عیسیٰ خاں نے الٹا کام کیا اور جا کر اورنگزیب سے کہا کہ شہنشاہ اب اس دنیا میں نہیں ہے اور دارا جھوٹ بول رہا ہے۔ شاہی سیل کے ساتھ ان شہزادوں کو خط بھیجے جاتے رہے، لیکن ہر خط سے پہلے یہ افواہ پہنچ گئی کہ شاہی مہر دارا کے قبضے میں ہے اور وہ جھوٹے خط لکھ رہا ہے۔ شہزادے پینک ہونے لگے اور جو سیاست میں جتنا کچا تھا اس نے اتنی ہی جلد بازی دکھائی۔ سب سے پہلے بنگال کے صوبے دار شاہ شجاع نے تاج پہن کر اپنی شہنشاہیت کا اعلان کر دیا اور بنگال سے راجدھانی کی طرف بڑھنے لگا۔ شاہجہاں نے 22,000 کا ایک لشکر دارا شکوہ کے بیٹے سلیمان شکوہ اور مرزا راجہ جے سنگھ کی کمان میں 30 نومبر 1657 کو شاہ شجاع کو روکنے کے لیے روانہ کر دیا۔ لیکن پالیٹکس کا پینڈوراز باکس کھل چکا تھا اور گجرات میں 5 دسمبر 1657 کو شاہ مراد نے تاج پہن کر اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ شاہ جہاں نے علی نقی خاں کو شاہ مراد کو یہ سمجھانے کے لیے بھیجا کہ شہنشاہ بھی زندہ ہے، مگر مراد نے علی نقی خاں کو دارا کا طرفدار سمجھتے ہوئے قتل کر دیا۔ اورنگزیب نے تاج پہننے میں کوئی جلد بازی نہیں کی، بلکہ وہ خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتا رہا اور اپنے بھائیوں سے برابر خط و کتابت کرتا رہا۔ اورنگزیب کے سیزن مائنڈ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ ابھی 4 مورچوں پر ایک ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے کولیشن بنانا ہوگا۔ شاہ شجاع تک اسے خط پہنچانے کے لیے دارا کے علاقے سے گزرنا ہوتا تو اس نے مراد سے زیادہ کانٹیکٹ کیا اور دونوں بھائی خطوں کے ذریعے کولیشن کے ٹرمز ڈسکس کرتے رہے۔ لیکن اب دونوں بھائیوں کے ایکشن میں آنے کے بعد اورنگزیب کو بھی کوئی ایکشن لینا ضروری ہو گیا تھا۔ جب شاہ جہاں کی بیماری کی خبر پھیلی تو وہ بیجاپور کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا، جسے اس نے 4 اکتوبر کو ادھورا چھوڑا اور 25 جنوری 1658 کو اس نے آگرے کی طرف کوچ کر دیا۔ راستے میں اورنگ آباد میں قیام کیا اور وہاں سے 5 فروری 1658 کو اورنگزیب برہان پور کی طرف روانہ ہوا
जहां पहुंचकर ज़रूरी इंतज़ाम किए और 20 मार्च को बुरहानपुर को अपने बेटे प्रिंस मुअज़्ज़म की निगरानी में छोड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगा। 3 अप्रैल 1658 को नर्मदा नदी को अकबरपुर में पार करने के बाद जब औरंगज़ेब अपने लश्कर के साथ उज्जैन की तरफ बढ़ रहा था तो 13 अप्रैल 1658 को उज्जैन के पास दीपलपुर के मकाम पर उसे खबर मिली कि मुराद उससे सिर्फ कुछ मील के फासले पर है। अगले दिन दोनों भाइयों की मुलाकात दीपलपुर की झील के पास हुई और दोनों आपस में मिल गए। दोनों शहजादों ने यहाँ धर्मट नाम के गांव में अपने खेमे लगा लिए। सर जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि इन दोनों भाइयों में एक मुआहदा हुआ जिसके हिसाब से जीतने के बाद औरंगज़ेब मुराद को पंजाब, अफ़गानिस्तान, कश्मीर और सिंध का इलाका दे देगा, जिस पर मुराद एक इंडिपेंडेंट किंग की हैसियत से हुकूमत करेगा। इसके अलावा वार बूटी में भी 1/3 हिस्सा मुराद को मिलेगा। इन दोनों के आगे बढ़ने की खबर शहनशाह को हो चुकी थी और एक शाही लश्कर मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की कमान में इन दोनों को रोकने के लिए रवाना हो चुका था, जो इस वक्त धर्मट नाम के उस गांव से सिर्फ थोड़े से फासले पर था जहां ये दोनों शहजादे अपने अपने लश्करों के साथ रुके हुए थे। जसवंत सिंह का ख्याल था कि ये दोनों यानी औरंगज़ेब और मुराद सिर्फ शाही लश्कर के झंडों को देखकर वापस पलट जाएंगे। हम बता चुके हैं कि इससे पहले शाही लश्कर का एक हिस्सा सुलेमान शुकोह और राजा जयसिंह की कमान में शाह शुजा के खिलाफ भेजा जा चुका था, जिसने 25 फरवरी 1658 को शुजा को बहादुरपुर में बहुत आसानी के साथ हरा दिया। लेकिन 15 अप्रैल 1658 को धर्मट में होने वाली जंग में इतिहास का इरादा कुछ और था। शाह मुराद और औरंगज़ेब के इस मिले जुले लश्कर ने उस शाही लश्कर को हरा दिया, जिसमें राजा जसवंत सिंह के अलावा मुकुंद सिंह हाड़ा, रतन सिंह राठौर और दयाल सिंह झाला जैसे लड़ाके और मुर्शिद कुली खां जैसा तोपखाने का माहिर मौजूद था। शाही लश्कर की इस हार की खबर शाही दरबार पर बिजली की तरह गिरी। धर्मट में जीत के बाद औरंगज़ेब और मुराद की फ़ौजों ने ग्वालियर की तरफ बढ़ना शुरू किया और 21 मई 1658 को ये लश्कर ग्वालियर पहुंच गया। इरादा चंबल नदी को पार करके आगरे की तरफ कूच का था। अब तक दारा शुकोह भी शाही लश्कर के साथ धौलपुर पहुंच चुका था और चंबल नदी के हर उस मकाम पर जहां से इसे पार किया जा सकता था शाही तोपखाने की वो मशहूर तोपें लगा दी गईं, जिनकी धाक उस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया पर बैठी हुई थी। और वाकई उन तोपों की मौजूदगी में किसी में हिम्मत नहीं थी कि चंबल नदी को पार कर सके। औरंगज़ेब और मुराद दोनों इस सूरत से बहुत फिक्रमंद हुए होंगे और अजब नहीं कि उन्हें लगा हो कि उनकी सारी मेहनत बेकार गई कि इसी वक्त औरंगज़ेब के पास एक ज़मींदार चंपत राय बुदेला को लाया गया। उसने औरंगज़ेब को बताया कि धौलपुर से 40 मील पूरब की तरफ भदौली नाम की जगह पर एक रास्ता है जहां से चंबल को पार किया जा सकता है, मगर वो जगह दलदली है। शायद इसी वजह से वहां तोपें नहीं लगाई गई थी, क्योंकि उस दलदल को पार करना लश्कर की तो बात छोड़िए किसी इंसान के लिए भी मुश्किल था। लेकिन औरंगज़ेब इस बार या तो सब कुछ या कुछ नहीं का इरादा करके निकला था। चंपत राय को इनाम दिया गया और औरंगज़ेब ने फैसला किया कि वो इस दलदल को पार करेगा। काजी अब्दुल सत्तार अपने नावल दारा शुकोह में लिखते हैं कि औरंगज़ेब रात के अंधेरे में इस दलदली मकाम की तरफ रवाना हुआ। लश्कर के साथ सिर्फ चंद मशालें थीं, न कोई ढोल न नगाड़े, कुछ नहीं। घुड़सवारों को हुक्म था कि जहाँ तक मुमकिन हो घोड़े ढीली बालू में हल्के कदमों से चलाए जाएं कि ज़्यादा आवाज़ न हो। ये लश्कर रात की खामोशी में बढ़ता रहा और जब उस दलदली मकाम तक पहुँचा तो मई का सूरज आसमान में काफ़ी चढ़ चुका था और गर्मी अपने शबाब पर थी। दलदल के किनारे पहुंचकर औरंगज़ेब ने पीछे मुड़कर अपनी लश्कर की तरफ देखा तो सब फिक्रमंद नज़र आए कि इस दलदल को इस लश्कर के साथ कैसे पार किया जाएगा। औरंगज़ेब घोड़े से उतरा और ख़ुद दलदल में उतर गया। औरंगज़ेब के इस कदम को देखकर लश्कर का हौसला बढ़ गया और धीरे धीरे पूरा लश्कर उस दलदल में उतर गया। औरंगज़ेब आगे बढ़ता रहा और एक बार पीछे मुड़कर देखा तो हज़ारों घोड़े, ऊँट और सिपाही उस दलदल में मकड़ी के जाले में फंसे कीड़ों की तरह नजर आए। गर्मी से सबका बुरा हाल था, मगर औरंगज़ेब का रोब ऐसा था कि कोई आह तक नहीं कर रहा था। कई घोड़े, ऊँट और सिपाही
اس دلدل میں پھنس کر گرمی اور پیاس سے مر گئے، لیکن چنبل کے اس دلدل کو لگ بھگ 5000 سپاہیوں اور جانوروں کی جان اور ہزاروں کے جنگی سامان کی بھیٹ دے کر اورنگزیب وہ دلدل پار کر گیا۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے اس قدم سے وہ مشہور توپ خانہ بیکار ہو گیا جسے چنبل ندی پر لگا دیا گیا تھا، کیونکہ ان بھاری توپوں کو اتنی جلدی واپس بلوانا ممکن نہیں تھا اور انہیں واپس آنے میں کم سے کم 20 دن لگتے، اور اورنگزیب وقت کو 20 دن کیا 20 لمحوں کی مہلت دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس دلدل کو پار کرتے ہی اورنگزیب کا راستہ صاف ہو گیا اور وہ آگرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اب باری دارا کی تھی کہ وہ اپنی پوزیشن کو چھوڑ کر آگرے کی طرف لوٹے۔ دونوں لشکر دونوں بھائیوں کی کمان میں آگرے کی طرف بڑھنے لگے اور آخرکار آگرے سے 10 میل پورب کی طرف سامو گڑھ میں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ اس وقت اورنگزیب کا لشکر تھکا ہوا تھا اور اگر دارا اس پر اسی وقت حملہ کر دیتا تو شاید اس جنگ کا نتیجہ کچھ اور ہوتا، لیکن جانے کیوں دارا ہچک گیا اور اورنگزیب کے لشکر کو آرام کرنے کا موقع مل گیا۔ آخرکار 29 مئی 1658 کی وہ تاریخ آ گئی جس دن یہ خونریز جنگ لڑی جانی تھی اور ہندوستان کے اتہاس کو ایک نئی کروٹ لینی تھی۔ پدم شری قاضی عبدالستار صاحب اپنے ناول دارا شکوہ میں لکھتے ہیں کہ 29 مئی 1658 کو جب دارا شکوہ اپنے ہاتھی فتح جنگ پر سوار ہوا تو جڑاؤ ہیلمٹ پر 2 نئے چاند کی شکل کی کلغیوں کے بیچ میں یاقوت سے بنا ہوا ایک ناگ دیوتا پھنکاڑے بیٹھا تھا۔ بوندی گھرانے کے راجا اور مغلوں کی طرف سے 52 جنگیں جیتنے والے راؤ چھترسال ہاڑا کو اپنی فوج کے وین گارڈ یعنی ہراول کی کمان سونپی۔ راؤ چھترسال سے تلوار کا نہیں بلکہ قلم کا بھی دھنی تھا، اور جب اسے ہراول کی کمان سونپتے ہوئے ایک مالا پہنائی گئی تو راؤ نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب تھا کہ اگر راؤ کو 70 زندگیاں ملیں اور وہ سب کی سب مہابلی پر نیچھاور ہو جائیں تو بھی ان کے وشواس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد کشن گڑھ ریاست کے مہاراجہ مرزا روپ سنگھ راٹھور کو 7000 منصب کے ساتھ پیش قول یعنی سینٹر کے آگے والے ٹکڑی کی کمان سونپی گئی۔ اس کے بعد مغلوں کی طرف سے جانی کتنی جنگوں کا نتیجہ اپنی تلوار سے بدل دینے والے دکن کے سورما رستم خان دکنی کو فوج کے بائیں بازو کی کمان سونپی گئی، اور اس جنگ کے نہایت بدنام کردار نواب خلیل اللہ خان کو فوج کے دائیں بازو کی کمان سونپی گئی۔ دارا کے لشکر میں سب سے آگے توپوں کی قطار تھی جو 50-50 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی، اور انہیں ایک دوسرے سے لوہے کی زنجیروں سے اس طرح باندھ دیا گیا تھا کہ ان کے بیچ سے کوئی نہیں نکل سکے۔ مئی کی دھوپ میں ان توپوں کی نالیں سونے کی طرح چمک رہی تھیں۔ ان کے پیچھے توپچی گولوں کے انبار کے ساتھ چوکنے کھڑے تھے۔ توپوں کے بالکل پیچھے کی صف مسکیٹیئرز کی تھی جس میں ہزاروں سپاہی اپنی اپنی مسکٹس کے ساتھ موجود تھے۔ ان کے پیچھے 1000 اونٹوں کی قطار تھی اور ہر اونٹ پر 2 سپاہی زنبور یعنی چرخی دار بندوق لیے بیٹھے تھے۔ اس کے بعد 500 ہاتھیوں کی ایک قطار تھی اور ہر ہاتھی کے ہودے میں 2 سپاہی ایک بھاری زنبور کے ساتھ موجود تھے۔ ہاتھیوں کی اس قطار سے کوئی 200 گز پیچھے بوندی ریاست کا راجا راؤ چھترسال ہاڑا اپنے اونچے سجیلے ہاتھی پر 12000 سوار اور 100 ہاتھیوں کی ٹکڑی کے ساتھ لشکر کے ہراول کی کمان سنبھالے کھڑا تھا۔ راجا کے 500 گز پیچھے دائیں ہاتھ پر نواب خلیل اللہ خان 15000 سوار اور 200 ہاتھی اپنے کمان میں لیے اپنے ہاتھی کے ہودے میں کھڑا تھا، اور بائیں طرف کوئی 1000 گز کے فاصلے پر رستم خان فیروز جنگ 100 ہاتھی اور 12000 سواروں کے ساتھ جنگ کے بگل کی آواز کے انتظار میں تھا۔ قاضی عبدالستار صاحب کے الفاظ میں اگر ان تینوں ٹکڑیوں کو ایک کمان خیال کر لیا جائے تو اس پر چڑھی ہوئی ڈوری کی شکل میں راجہ رام سنگھ راٹھور اپنی ٹکڑی کے ساتھ موجود سر سے پاؤں تک بسنتی بانا پہنے اپنے گھوڑے پر پارے کی طرح تڑپ رہا تھا، اور اس کی چوڑی سیاہ مونچھوں کے بچھو کانوں میں لٹک رہے موتیوں کو بار بار چوم رہے تھے۔ اس فوجی آرائش کے بیچوں بیچ دارا شکوہ اپنے ہاتھی فتح جنگ پر سوار میدان جنگ کو ملاحظہ کرتے ہوئے سامنے دشمن کا توپ خانہ دیکھ رہا تھا جو سیاہ دھبوں کی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ تیاری دوسری طرف بھی زور پر تھی۔ اورنگزیب نے اپنے ہراول پر خانہ نجابت خان اور پرنس سلطان محمد کو 10,000 سواروں کے ساتھ تعینات کیا۔ توپ خانے کی کمان
صفشکن خان اور ذوالفقار خان کو دی گئی۔ فوج کے بائیں بازو کی کمان شہزادہ مراد کو سپرد ہوئی اور دائیں بازو کی کمان خان زماں سلام خان کو 10,000 سواروں کے ساتھ سونپی گئی۔ سلام خان کی کمک پر راجہ بھگونت سنگھ ہاڑا، راجہ دھمدر اور راجہ چمپت رائے تعینات ہوئے۔ اورنگزیب کے لشکر میں ان راجپوتوں کے نام سن کر چونکیے مت، کیونکہ اگر 24 ہندو راجہ دارا شکوہ کی طرف سے لڑ رہے تھے تو 21 ہندو راجہ، جن میں 9 راجپوت، 12 مراٹھے اور 2 دوسرے ہندو شامل تھے، اورنگزیب کی طرف سے اس جنگ میں شامل ہوئے۔ اورنگزیب اپنے خیمے سے نکلا تو اس کے ہیلمٹ پر ہیرے سے کریسنٹ یعنی نیا چاند بنا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھی کو وقار سامنے لایا گیا، جس کی سونڈ میں 2 من وزنی زنجیر لٹکی ہوئی تھی۔ ہاتھی نے مہاوت کا اشارہ پاتے ہی سونڈ اٹھا کر سلام کیا۔ غلام نے سیڑھی ہاتھی کی کمر سے لگا دی، جسے اورنگزیب نے سر کی ایک ہلکی سی جنبش سے ہٹوا دیا۔ مہاوت نے ہاتھی کے اگلے دونوں پیر جھکوا دیے۔ اورنگزیب بڑھا اور ہاتھی کے مضبوط دانتوں پر دونوں ہاتھ رکھے۔ ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر لشکر کی طرف دیکھا اور گرجدار آواز میں وہ مشہور نعرہ لگایا جو سکندر کے نام سے منسوب ہے، جسے اس نے ڈیریس آف ایران کے خلاف جنگ میں اترتے ہوئے لگایا تھا، یعنی آج اپنا سر نہیں یا دشمن نہیں۔ اگلے ہی پل اورنگزیب ہاتھی کی سونڈ پر پاؤں رکھ کر ایک ہی جست میں ہاتھی کے ہودے پہ پہنچ گیا۔ اورنگزیب کا دوسرا بھائی مراد اپنے ہاتھی گنج سلطان پر اپنے 12 سال کے بیٹے عزت بخش کے ساتھ سوار ہوا۔ نقارے پر چوٹ پڑی اور لشکر حرکت میں آ گیا۔ شاہ جہاں اور ممتاز کے یہ تینوں بیٹے تاج محل کے شہر آگرہ سے کچھ ہی دوری پر تاج محل کے مکمل ہونے کے صرف 5 سال بعد ایک دوسرے کے سامنے ننگی تلواروں کے ساتھ آ گئے۔ جنگ باقاعدگی سے دوپہر کے وقت شروع ہوئی اور پہلا حملہ دارا کی طرف سے ہوا۔ جب دارا کے لشکر کے آگے کھڑی ہوئی ساری توپیں آگے پیچھے ایک ساتھ گرج اٹھی، کوئی گھنٹے بھر تک یہ توپیں گرجتی رہیں اور سارا میدان کالے دھوئیں سے بھر گیا، لیکن اورنگزیب نے اس کا ابھی کوئی جواب نہیں دیا اور اپنا بارود بچائے رہا۔ کچھ ہسٹوریکل اکاؤنٹس کی مانیں تو نواب خلیل اللہ خان نے دارا کو یہ غلط خبر دی کہ توپوں کے اس حملے سے دشمن کا بھاری نقصان ہوا ہے، جبکہ اورنگزیب کا لشکر ان کی رینج سے باہر تھا۔ کبھی کسی بات پر دارا نے خلیل اللہ کو بہت بے عزت کیا تھا اور شاید خلیل اللہ اسی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ سیکنڈ اوپینین رستم خان سے لیا گیا، جس نے کہا کہ اس کے خیال میں دشمن کا توپ خانہ محفوظ ہے اور دشمن کو پہل کرنے دی جائے۔ خلیل اللہ نے رستم خان کا اس بات پر مذاق اڑایا، مگر دارا نے خلیل اللہ کی رائے کو ترجیح دی اور حملے کا حکم دیا۔ حملے کا حکم ملتے ہی شاید خلیل اللہ کے طنز کا جواب دینے کے لیے رستم خان اپنی ٹکڑی کے ساتھ بجلی کی طرح اورنگزیب کے توپ خانے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا، اور ایسا لگا کہ دھول کا بادل ہے جو اڑتا چلا جا رہا ہے۔ اورنگزیب کے توپ خانے کے کمانڈر صفشکن خان نے توپ خانے کی کمانڈ میں ہی اپنے بال سفید کیے تھے۔ وہ رستم خان کا ارادہ بھاپ گیا اور بنا کوئی ایکشن لیے دم سادھے اور بارود بچائے رستم خان کے لشکر کو توپ خانے کی طرف بڑھتا دیکھتا رہا۔ جب رستم خان اپنے لشکر کے ساتھ کوئی 100 گز پر چڑھایا تو صفشکن خان نے پوری طاقت کے ساتھ چیخ کر آواز دی، ضرب، اور چھوٹی بڑی 150 توپیں ایک ساتھ سر ہو گئیں۔ اس حملے سے رستم خان کے لشکر میں کورام مچ گیا اور جانے کتنے ہاتھی، گھوڑے اور سوار آندھی میں پتوں کی طرح اڑ گئے، لیکن رستم خان نہیں رکا اور بہت ساری توپیں برباد کر دیں، جس سے اورنگزیب کے ہاتھی کی طرف بڑھنے کا راستہ کھل گیا۔ دھول اڑاتا ہوا رستم خان دائیں طرف مڑ گیا جدھر اورنگزیب کا ہاتھی تھا اور سینٹر کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ اورنگزیب کا ہاتھی نظر آنے لگا، مگر تبھی اورنگزیب کے لشکر کی ریزرو ڈویژن کا کمانڈر شیخ میر 5000 سواروں کے ساتھ بیچ میں آ گیا اور مین ٹو مین فائٹ کی نوبت آ گئی۔ اورنگزیب کے دائیں طرف سے بہادر خان اور بائیں طرف سے اسلام خان بھی ادھر آ گئے اور رستم خان اپنی ٹکڑی کے ساتھ 3 طرف سے گھر گیا، مگر رستم خان نے ہمت نہیں ہاری اور اسلام خان کی ٹکڑی پر ایسا حملہ کیا کہ اسلام خان کو پیچھے دب کر راستہ دینا پڑا۔ رستم خان تو اسلام خان سے اورنگزیب کی طرف راستہ پانے کے لیے الجھا تھا۔ راستہ صاف دیکھ وہ ایک بار پھر اورنگزیب کی ہاتھی کی طرف بڑھ چلا، لیکن تبھی ایک گولی نے پہلے سے زخمی رستم خان کا کام تمام کر دیا۔ رستم خان کی موت کے ساتھ دارا کا بایاں ہاتھ کٹ گیا۔
اسی وقت اس سے بھی زیادہ خطرناک جنگ میدان کے دوسرے حصے میں چل رہی تھی، جب راؤ چھترسال ہاڑا ذوالفقار خان کی کمان میں اورنگزیب کے توپ خانے اور مراد کی ٹکڑی کے بیچ میں آئی درار سے ہو کر شہزادے مراد پر چڑھ گیا اور ایسا زبردست حملہ کیا کہ مراد کی ٹکڑی اورنگزیب کے لشکر سے کٹ گئی۔ رستم خان ہر چند مر چکا تھا، مگر اس کے حملے نے صف شکن خان کو زخمی کر دیا تھا اور توپ خانے کا سارا نظام بگاڑ دیا تھا۔ اورنگزیب کے کمانڈرز شیخ میر اور اسلام خان کی صفیں بگڑ چکی تھی۔ اس وقت راجہ رام سنگھ راٹھور بالکل مراد کے ہاتھی کے نیچے پہنچ گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ اگر مراد کو مار دیا جائے تو راؤ چھترسال کو اورنگزیب پر حملہ کرنے کا راستہ مل جائے گا۔ رام سنگھ راٹھور نے چیخ کر مراد کے مہاوت سے کہا کہ اگر وہ زندگی چاہتا ہے تو ہاتھی بیٹھا دے۔ مہاوت نے کہنا نہیں مانا تو انہوں نے مراد کے یہ کہتے ہوئے بھالا پھینک کر مارا کہ تو ہمارے صاحب عالم سے تخت چھیننا چاہتا ہے۔ بھالا مس ہو گیا تو رام سنگھ راٹھور نے مراد کے ہاتھی کے ہودے کی رسی کاٹنی شروع کر دی کہ وہ نیچے گر جائے، کیونکہ گھڑ سوار مراد کے اونچے ہاتھی تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ بالکل اسی وقت مراد نے کمان کی ڈوری کو کان تک کھینچ کر ایک تیر مارا جو رام سنگھ راٹھور کے پار ہو گیا۔ ان کی موت کے بعد ان کی ٹکڑی نے میدان چھوڑ دیا۔ اورنگزیب کو جب یہ خبر ملی کہ مراد گر گیا ہے تو اس نے مراد کی مدد کے لیے بڑھنا شروع کر دیا، مگر اس سے راؤ چھترسال کی ٹکڑی ٹکرا گئی اور گھمسان کا رنگ چھڑ گیا۔ لیکن مراد کے ساتھ جنگ میں کافی راجپوت پہلے ہی مارے جا چکے تھے اور بچے ہوئے سپاہیوں کی یہ ٹکڑی مراد اور اورنگزیب کے بیچ گر گئی اور ایک ایک کر کے بھیم سنگھ گور اور شیورام سنگھ گور جیسے لڑاکے میدان جنگ کی خاک کے پیوند ہوتے گئے۔ یہ حملہ کتنا شدید تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مراد کے ہاتھی کے ہودے میں اتنے تیر لگے کہ وہ سیہی کی کمر کی مانند لگنے لگا اور بعد میں کافی وقت تک اس جنگ کی یادگار کے بطور لال قلعے میں رکھا رہا۔ اس وقت تک دارا کے لشکر کے دائیں اور بائیں بازو کٹ چکے تھے، لیکن اس دوران دارا کہاں تھا؟ دارا ان دونوں لشکروں کے پیچھے پیچھے برابر آگے بڑھ رہا تھا، اور جب اسے خبر ملی کہ رستم خان گر گیا ہے تو اپنے دستے کے ساتھ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہوئے اس نے سینٹر کی پوزیشن چھوڑ دی۔ یہ بڑی بھاری غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ ایسا کرتے ہی ایک تو وہ اپنے سارے لشکر کو سپروائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہ گیا، دوسرے وہ اپنے ہی توپ خانے کے سامنے آ گیا اور اس کی توپوں کو خاموش ہو جانا پڑا، جبکہ اورنگزیب کی توپیں برابر آگ برساتی رہیں۔ اورنگزیب کی توپوں کی آگ سے بچنے کے لیے دارا نے راستہ بدلا تو شیخ میر کی ٹکڑی سے ٹکرا گیا۔ اس وقت اورنگزیب بنا کسی گارڈ کے رہ گیا تھا، اور اگر دارا کسی طرح اپنی ٹکڑی کے ساتھ اس تک پہنچ جاتا تو اس جنگ کا نتیجہ کچھ اور ہوتا، مگر بری طرح تھکے ہوئے دارا نے یہاں کوئی دیر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران اورنگزیب نے اپنی بکھری ہوئی صفیں درست کر لی۔ اسی وقت دارا کو خبر ملی کہ راؤ چھترسال اپنے دستے کے ساتھ بری طرح گھر گیا ہے اور اسے فوری مدد کی ضرورت ہے، تو دارا اپنے دستے کے ساتھ میدان کے اس سرے سے اس سرے تک ایک پورا چکر کاٹ کے پہنچا اور اس کے دستے کی تھکان میں اور اضافہ ہو گیا۔ دارا کا یہ فیصلہ بھلے ہی غلط ہو، مگر خبر بالکل ٹھیک تھی۔ حالانکہ سر جدوناتھ سرکار کا کہنا ہے کہ راؤ چھترسال مراد سے لڑتے ہوئے مارے گئے، مگر دوسرے ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ راؤ چھترسال اس وقت اپنے ساتھی راجپوتوں کے مارے جانے کے باوجود اورنگزیب سے فیصلہ کن جنگ لڑ رہے تھے۔ قاضی عبدالستار صاحب اپنے ناول دارا شکوہ میں لکھتے ہیں کہ راؤ عالم پسند نام کے اس ہاتھی پر سوار تھا جو اسے کبھی دارا نے تحفے میں دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، راؤ کی پگڑی میں موتیوں کا وہ سرپیج بھی لگا ہوا تھا جو انہیں دارا سے انعام میں ملا تھا۔ راؤ کا بھتیجا کمار بھرت سنگھ اپنی ٹکڑی کے ساتھ ننگی تلوار ہاتھ میں لیے راؤ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ راؤ کا اشارہ ملتے ہی بھرت سنگھ ذوالفقار خان کے توپ خانے پر حملہ آور ہوا کہ راؤ کا راستہ صاف ہو سکے، اور ایسی بھیانک جنگ ہوئی کہ توپوں کے دھوئیں اور اڑتی ہوئی دھول میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی دینا بند ہو گیا۔ آخر ذوالفقار خان کی ٹکڑی کو راستہ دینا پڑا اور راؤ ہاتھی ریلتا اورنگزیب کی طرف بڑھ گیا۔ اورنگزیب میدان جنگ میں ہی جوان ہوا تھا اور راؤ کا ارادہ بھاپ گیا۔ اس نے فوراً مظفر خان کو حکم دیا کہ 200 ہاتھی راؤ پر چڑھا دے، اور ناصر خان کو حکم ہوا کہ اپنے ہاتھی راؤ کے پیچھے سے لے جا کر اس پر تیروں کی بارش کرے، مگر ہر حملے کو سہتا ہوا راؤ
औरंगज़ेब की तरफ बढ़ता चला गया। इसी वक्त एक गोला राव छत्रसाल हाड़ा के हाथी के हौदे पर लगा और ज़ख्मी होकर हाथी भाग पड़ा तो राव ये कहते हुए हाथी से कूद गए कि राव का हाथी मैदान जंग को पीठ दिखा सकता है, राव नहीं, और एक घोड़े पर सवार होकर अपने भाइयों भतीजों को नाम ले लेकर पुकारते हुए औरंगज़ेब की तरफ बढ़ते चले गए। दूसरी तरफ से दारा का एक और ख़ास जनरल दाऊद खां भी बराबर अपनी टुकड़ी के साथ औरंगज़ेब की तरफ बढ़ रहा था और औरंगज़ेब की फ़ौज के कई हाथी गिरा चुका था। राव छत्रसाल हाड़ा ने इस घड़ी फैसला कुन हमले का इरादा किया। इसी लम्हे औरंगज़ेब ने हाथी की अमारी में खड़े होकर देखा तो दूर उसे दारा का हाथी नज़र आया जो मैदान का वो चक्कर लगाने में मसरूफ़ था जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। उसने अंदाज़ा लगाया और ठीक अंदाज़ा लगाया कि अभी दारा को यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लगेगा, तो उसने बहादुर खां कोकलताश और नासिर खां को राव पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा दिया। दोनों लश्कर इस कदर गुद गए कि एक एक इंच आगे बढ़ने के लिए कई कई जानें कुर्बान होने लगी। दाऊद खां ने राव को तीन तरफ से घिरता देखा तो अपनी टुकड़ी के साथ बहादुर खां कोकलताश के रास्ते में आ गया। ये अजीब लम्हा था कि जब दाऊद खां की फ़ौज के सिपाही अल्लाह अकबर और राव छत्रसाल हाड़ा के सिपाही हरी हरी के नारों के साथ औरंगज़ेब की तरफ बढ़ रहे थे और उधर के सिपाही भी ऐसे ही नारों के साथ इनसे गुथे हुए थे। राव तलवार चलाता आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि औरंगज़ेब का हाथी नज़र आने लगा। इस वक्त तक औरंगज़ेब का हाथी भी ज़ख्मी हो चुका था और बार बार वापस भाग जाने की कोशिश कर रहा था, तो औरंगज़ेब ने उसके पाँव में जंजीर पड़वा दी। फ़ारसी के शायरों ने इस लम्हे के बारे में लिखा है कि बहादुर खां कोकलताश सर से पाँव तक खून में नहा गया। छत्रसाल हाथी से उतरकर घोड़ा उड़ाता हुआ औरंगज़ेब के हाथी पर झपटा और घोड़े को अगले पैरों पर उठाकर एक ही बार में महावत का काम तमाम कर दिया। इसके बाद दोबारा घोड़ा उठाकर औरंगज़ेब पर ऐसा हमला किया कि अगर औरंगज़ेब के सर पर उसका बेमिसाल हेलमेट न होता तो तलवार कमर तक धंस जाती। फिर भी कलगी और लड़ियाँ कट गईं, मगर इस बार राव का घोड़ा औरंगज़ेब के हाथी के दांतों में उलझ गया और औरंगज़ेब ने जो डांड मारी तो राव हाथी की सूंड और दांतों में फंसे घोड़े पर संभल न सका और ज़मीन पर गिर गया। राव खड़े होकर दूसरे घोड़े पर सवार होना ही चाहता था कि औरंगज़ेब के अफसर आज़म खां ने भाला सीधा करके उस पर घोड़ा दौड़ा दिया और भाले का फल राव की कमर तोड़कर पार निकल गया। दारा इस वक्त राव की तरफ बढ़ रहा था कि यहाँ उससे एक और गलती हुई। मनूची और बर्नियर का कहना है कि नवाब खलीलुल्लाह ने जानबूझकर उसे इस वक्त हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार होने की सलाह दी, जबकि आकिल खां, मासूम और कम्बो का कहना है कि दारा हाथी से इसलिए उतरा क्योंकि इस वक्त तक उसके सारे जनरल्स मारे जा चुके थे और वो औरंगज़ेब के बेटे प्रिंस सुल्तान और औरंगज़ेब के तोपखाने की ज़द पर आ गया था और हाथी के ऊपर उसका निशाना लेना बहुत आसान था। एक रिवायत ये भी है कि इसी वक्त एक बाण, जिसे आप मोटे तौर पर एक हल्का रॉकेट समझ सकते हैं, दारा के हाथी के हौदे पर आकर लगा और इसके बाद दारा हाथी से उतरकर घोड़े पर आया। बहरहाल जो भी हो, दारा की तरफ से जंग यहीं ख़त्म हो गई क्योंकि उसके हाथी को खाली देखकर दिन भर की थकी और नामी गिरामी जनरल्स के मारे जाने से हिरासा उसकी फ़ौज ने मैदान छोड़ दिया। लेकिन दारा की बदनसीबी की दास्तान यहीं ख़त्म नहीं होती, यहाँ ख़त्म होती है सामूगढ़ की उस लड़ाई की दास्तान जिसने हिंदुस्तान की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारा आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और अगर आप इससे आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो हमारा अगला एपिसोड देखना नहीं भूलें। हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत शुक्रिया।